السلام علیکم، جابس اینڈ انفو نیٹ ورک میں خوش آمدید جی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سروے آف پاکستان میں جو جابس کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے آپ نے ان پر کیسے اپلائی کرنا ہے، کون کون اپلائی کر سکتا ہے، اپلائی کرنے کے لیے آپ کی ایج اور کوالیفیکیشن وغیرہ کیا ہونی چاہیے۔ اپلائی کرنے کے لیے ہم نے ان کی افیشیل ویب سائٹ اور فارم وغیرہ اوپن کیا ہوا ہے، جہاں سے آپ کو سب سے پہلے تفصیل بتائی جائے گی کہ کون کون سی بیسیکلی جابس ہیں، اور اس کے بعد یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے کیسے ان پر اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اپلائی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ پہلے آپ یہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ڈیلی بیسس پر ہمارے چینل کے ذریعے موصول ہوتی رہیں۔ اور مزید یہ کہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہمارے واٹس ایپ کے گروپ کو بھی جوائن کر لیں، تاکہ آپ کو وہاں اپڈیٹس جو ہیں بر وقت حاصل ہوتی رہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو اس میں بیسیکلی دو کیٹیگریز کی جاب ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویو ٹیکنیکل جاب ایڈورٹائزمنٹ، یعنی کہ اس سیکشن میں ٹیکنیکل جابز ہوں گی اور اس سیکشن میں نان ٹیکنیکل جابز ہوں گی۔ تو اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ان کی یہ ایڈورٹائزمنٹ اوپن ہو جائے گی۔ اب یہاں سے آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری ٹیکنیکل جابز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے جو سیٹ ہے اس کا کیا نیم ہے؟ اس کا نیم ہے ٹیکنیکل اسسٹنٹ، ٹھیک ہے نا۔ ٹیکنیکل اسسٹنٹ جو ہے یہ ویریس ٹریڈز میں آتی ہے، اور اس کا اسکیل جو ہے وہ BS15 ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو کوالیفیکیشن ہے اس پر اپلائی کرنے کے لیے وہ آپ کے سامنے یہ لکھی ہوئی ہے کہ بیچلر ڈگری 4 ایئرز BS، ٹھیک ہے نا۔ BS جو 4 ایئرز ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے آپ کا ود منیمم 3.0 CGPA ان جیو انفارمیٹکس یا جیومیٹکس یا RS یا GIS، مطلب جیو انفارمیشن سسٹم۔ اور اس کے بعد ریکوائرڈ آپ کی جو ایج لمٹ ہے وہ ہونی چاہیے 18 سے 30 سال تک، اور اس میں آلریڈی انہوں نے 5 سال ایج ریلیکسیشن ایڈ کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ریلیکسیشن ہے وہ مزید ایڈ نہیں کی جائے گی۔ اس کی نمبر آف پوسٹ جو ہیں وہ 60 ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مطلب کافی ساری یہ سیٹس ہیں، ٹوٹل 280 سیٹس یہ اویلیبل ہیں۔ مزید اس سیکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کوٹا وائز آپ کی ڈسٹریبیوشن کر کے لکھی ہوئی ہے، یہاں پر آپ اپنے ریجن کے لحاظ سے خود دیکھ سکتے ہیں۔ تو مزید سکرول ڈاؤن کرتے ہیں، سیٹ نمبر جو 2 ہے وہ کون سی ہے؟ ٹیک اسسٹنٹ سٹورز BS15، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے آپ ریکوائرڈ کوالیفیکیشن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ہم نے اوپر والی کے لیے ڈسکس کی ہے، اور اس کے لیے ایج لمٹ بھی بالکل وہی ہے۔ اس کی ٹوٹل نمبر آف سیٹس 3 ہے، اور مزید ایلوکیشن وغیرہ آپ کے سامنے آگے لکھی ہوئی ہے۔ ٹیکنیشین BS7، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ٹیکنیشین BS7 ہے، اس پہ کون اپلائی کر سکتا ہے؟ اگر آپ نے FSC پری انجینئرنگ کی ہوئی ہے، یا آپ نے ICS کیا ہوا ہے، یا آپ نے DAE سول میں کیا ہوا ہے، یا سرویئنگ میں کیا ہوا ہے، یا GIS میں کیا ہوا ہے، تو آپ اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کی ایج لمٹ وہی ہے جو ہم نے اوپر ڈسکس کی ہے۔ اس کی ٹوٹل پوسٹ جو ہیں وہ 150 ہیں، مطلب 150، ٹھیک ہے۔ ایلوکیشن وغیرہ آپ کے سامنے آگے لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ٹیکنیکل جابز کا ایک سیکشن تھا، یعنی کہ ایڈ تھا جو ہم نے ریڈ کیا۔ تو مزید جو امپورٹنٹ انسٹرکشنز ہیں وہ آپ خود ایڈ کو اوپن کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ 8 جون 2026 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی، اور اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اس لنک کو اوپن کرنا ہے۔ ہم آپ کو اپلائی کرنے کا کمپلیٹ طریقہ بتائیں گے، بشرطے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ مزید جتنی بھی انسٹرکشنز ہیں وہ ساری آپ خود ریڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے یہ ٹیکنیکل مطلب ایک کیٹیگری تھی جو ہم نے اوپن کی ہوئی تھی۔ اب یہ نان ٹیکنیکل کیٹیگری ہے جس میں کافی ساری سیٹس اور بھی اویلیبل ہیں، یہ بھی پہلے پڑھ لیں، دیکھ لیں۔ اب اس میں سیٹ نمبر 1 جو ہے وہ اسسٹنٹ PS15 اسکیل کا ہے، اس کا گریجویشن اس کے لیے ریکوائرڈ کوالیفیکیشن ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ 6 ویکس بیسک IT ٹریننگ کورس انکلوڈنگ MS آفس کنڈکٹڈ بائی NITB ڈیورنگ پروبیشن۔ مطلب یہ ہے کہ بیسک IT آپ کا جو کورس ہے وہ ہونا چاہیے، چاہے آپ نے MS آفس 3 منتھ کا بھی کیا ہوا ہے تو پھر بھی آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایج وغیرہ آپ کے سامنے مینشن ہے، جو ہم نے پیچھے ذکر بھی کی ہے۔ اس کے لیے ٹوٹل ویکنسی جو ہیں وہ 13 ہیں۔ مزید ایلوکیشن آپ سامنے خود پڑھتے جائیں گے۔ تو دوسری سیٹ جو ہے وہ UDC کی مطلب اپر ڈویژن کلرک کی ہے۔ اس کے لیے ریکوائرڈ کوالیفیکیشن جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہے، اور پلس 3 ویکس بیسک IT ٹریننگ کورس جو ہے انکلوڈنگ MS آفس کنڈکٹڈ بائی NITB۔
بیسیکلی NITB پاکستان کا ایک ادارہ ہے جو کہ کورسز کو کنڈکٹ کرواتا ہے. تو اگر آپ نے اس کے تھرو IT کا ٹریننگ کورس کیا ہوا ہے بیسک 3 ویکس کا تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. ایج وغیرہ آپ کی پوری ہونی چاہیے اور اس کے لیے جو سیٹس ہیں وہ 15 سیٹس ہیں ٹوٹل. ٹھیک ہے نا. آپ مزید سکرول ڈاؤن نیچے کر کے سیٹ نمبر 3 کو دیکھتے ہیں جو کہ LDC کی ہے. BS11 اس کا اسکیل ہے. میٹریکولیشن اور اس کے بعد منیمم ٹائپنگ سپیڈ آپ کی 30 ورڈز پر منٹ ہونی چاہیے. 3 weeks basic IT training course including MS Office conducted by NITB during probation. اس کے لیے بھی وہی سین ہے. تو اس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ایج وغیرہ مینشن ہے وہی جو ہم نے اوپر ذکر بھی کی ہے اور 15 اس کی ٹوٹل سیٹس ہوں گی. نیچے آپ مزید دیکھ سکتے ہیں ٹیلی فون آپریٹر. اس کے لیے آپ کا اسکیل جو ہے وہ 9 ہوگا. انٹرمیڈیٹ ود 2 years ایکسپیرینس ایز ٹیلی فون آپریٹر. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا ہوا ہے جس میں FA FSC ICS ICOM DCOM وغیرہ آ جاتے ہیں اور ساتھ میں آپ کا 2 years ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے ٹیلی فون آپریٹر کا, پھر آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے سامنے آپ مزید انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ سیٹ ہے 5 کمپیوٹر ہارڈ ویئر ٹیکنیشین کی. اس کے لیے آپ کی 2nd کلاس اور گریڈ C FSC ود 6 months سرٹیفکیٹ ان کمپیوٹر ہارڈ ویئر فرام گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ. مطلب یہ کہ اگر آپ نے FSC کی ہوئی ہے 6 months کمپیوٹر سرٹیفکیٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے, کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا آپ کا کورس ہونا چاہیے کم از کم 6 months کا, تو آپ اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ٹوٹل اس کی سیٹس جو ہیں وہ 8 ہیں. اس کے بعد جو ہے میکینکس ویلڈر. اس کے لیے کیا آپ کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے مڈل پاس ود 1 year ایکسپیرینس ان ریلیونٹ فیلڈ. مطلب یہ کہ اگر آپ کا 1 سال کا میکینکس کا تجربہ ہے ویلڈر میں اور آپ کی آپ کی مڈل بھی ہے تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد 8ویں نمبر ڈرائیور کی سیٹ ہے جس کے لیے پرائمری پاس آپ ہونے چاہیے, ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس اینڈ نالج آف ٹریفک رولز. مطلب یہ کہ آپ کا ڈرائیونگ لائسنس بھی ہونا چاہیے اور آپ اچھے طریقے سے ٹریفک رولز کو جانتے ہو. پرائمری آپ کی پاس ہونی چاہیے تو آپ اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی ٹوٹل سیٹس ہیں وہ 13 ہیں. تو یہ ابھی ہم نے آپ کو 2 ایڈ جو ہے ایک ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل دونوں پڑھ کے سنائے ہیں. دونوں پر اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 8 جون 2026 ہوگی. جی تو آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اوپن کرنا ہے اور آپ نے سرچ بار میں سمپلی ٹائپ کرنا ہے surveyofpakistan.gov.pk. یہ لنک میں آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دوں گا, آپ وہاں سے بھی کلک کر کے یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. جیسے ہی آپ یہاں پہ موو ہوں گے تو آپ نے جاب اوپننگ 2026 یہ جو آپ کے سامنے موونگ ٹیکسٹ چل رہے ہیں آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے وہی چیزیں آ جائیں گی میں نے جو ابھی آپ کو پڑھ کے بھی سنائی ہیں. تو جس کے بھی اوپر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کے سامنے اپلائی ناؤ کے اوپر کلک کر دینا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ ٹیکنیشین BS7 کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کے سامنے اپلائی ناؤ کا جو بٹن بنا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے سمپلی کلک کر دینا ہے. آپ کے سامنے ٹیکنیشین کا فارم اوپن ہو جائے گا, پھر آپ نے یہاں پہ اپنا ڈیٹا لیگلی پٹ کرنا ہے, دینا ہے. یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنی پک جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے جو کہ 1 MB سے جس کا سائز زیادہ نہیں ہونا چاہیے. پاسپورٹ سائز کی پکچر آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے. تو یہ چیزیں آپ نے بالکل دھیان میں رکھ کے اپلائی کرنا ہوتا ہے. جب پھر آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو پریشانی آتی ہیں, ایرر آ جاتے ہیں, پھر آپ ویڈیو کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو پہلے آپ کمپلیٹلی ویڈیو کو دیکھ لیں, آپ کے سامنے اپلائی کر کے دکھایا جائے گا, پھر آپ نے ایسے ہی اپلائی کرنا ہے. مزید نیچے اسکرول ڈاؤن کریں گے, یہاں پہ آپ نے CNSE کارڈ کی فرنٹ سائڈ جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے اور اس کا سائز بھی آپ کو پتہ ہے کہ 1 MB سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ نے نیچے CNSE کارڈ کی بیک پک وہ اپلوڈ کرنی ہے اور اس کا سائز بھی وہی ہونا چاہیے جو اوپر مینشن ہے. یہاں پہ آپ نے اس دائرے پر ٹک لگا دینی ہے تو یہ فل ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا ڈومیسائل سلیکٹ کرنا ہے کہ کس صوبے کا آپ کا ڈومیسائل بنا ہوا ہے. اب چونکہ پورے پاکستان کے صوبے کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سارے پروویژنس لکھی ہوئے ہیں. ہم چونکہ پنجاب سے ہیں تو ہم پنجاب کو یہاں پہ فل کر دیں گے. اس کے بعد اسکرول ڈاؤن کریں گے, ریزرو کوٹا اف اینی. اگر آپ وومن کوٹا میں, مائنورٹی ڈسیبل کوٹا میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے فل کر دیں گے جسے آپ چاہیں, ورنہ یہ ضروری نہیں ہے, اسے آپ خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں.
یہاں پہ آپ نے اپنا ڈومیسائل ڈسٹرکٹ لکھنا ہے، اپنا ضلع آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے ریلیجن اپنا مذہب یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ مطلب اسلام سے ہٹ کر کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے۔ اگر آپ مطلب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ اسلام لکھنا ہے، اور یہاں پہ آپ نے نل لکھ دینا ہے یا آپ نے این اے لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ لکھنے کے بعد پھر آپ نیچے مزید انفارمیشن فل کریں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈیکلیریشن فارم ان کیس آف نان مسلم۔ اگر آپ نان مسلم ہیں تو آپ یہاں پہ ڈیکلیریشن فارم بھی اپلوڈ کریں گے۔ اس کے بعد ڈسیبلٹی اف اینی، یہاں پہ اگر آپ ڈسیبل نہیں ہیں، فٹ ہیں، تو آپ یہاں پہ این اے یا نیل لکھ دیں گے۔ اس کے بعد اپنا ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے اگر آپ ڈسیبل ہیں، ورنہ یہ ضروری نہیں۔ اس کے بعد اسکرول ڈاؤن کریں گے، یہاں پہ نیم آف ایپلیکینٹ ان بلاک لیٹرز، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے بلاک لیٹرز میں مطلب کیپیٹل لیٹرز میں اپنا نام لکھنا ہے، پورا نیم لکھنا ہے جو کہ سی این آئی سی پر مینشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد اپنے فادر کا نیم آپ نے اسی طرح ہی نیچے لکھ دینا ہے بلاک لیٹرز میں۔ یہاں پہ آپ نے اپنا جینڈر سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں۔ اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ آپ نے یہاں پہ چوز کرنی ہے۔ یہاں پہ آپ نے اپنی ایج لکھنی ہے کہ آپ کی ٹوٹل ایج کتنی بن رہی ہے آن کلوزنگ ڈیٹ، مطلب یہ کہ جب اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہوگی 8 جون 2026 تو اس دن آپ کی کیا ایج ہوگی وہ آپ نے یہاں پہ منتھ اور ایئر لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسکرول ڈاؤن مزید کریں گے، ایج ریلیکسیشن ایڈمیزیبل، مطلب اگر آپ ان میں سے کسی بھی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں تو آپ اس کو فل کر دیں گے سمپلی، پھر آپ کو ایج ریلیکسیشن مل جائے گی۔ بالفرض اگر آپ آزاد کشمیر سے ہیں اور آپ کو ایج ریلیکسیشن 1-2 سال کی چاہیے تو آپ نے اس کے اوپر ٹک لگا دینی ہے، تو آپ کو 3 سال کی ایج ریلیکسیشن مل جائے گی۔ اسکرول ڈاؤن کر کے آپ نے یہاں پہ پوسٹل ایڈریس اپنا ٹائپ کرنا ہے، پھر آپ نے پرماننٹ ایڈریس لکھنا ہے۔ اس کے بعد پروپوزڈ اسٹیشن فار ٹیسٹ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ جس سٹی میں آپ کا ٹیسٹ ہونا چاہیے وہ یہاں سے آپ کون سی سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نیچے اپنا سی این آئی سی نمبر ڈیشز کے بغیر لکھنا ہے۔ اس کے بعد اپنا سیل نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ڈیشز کے بغیر۔ اس کے بعد اپنی ای میل آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے۔ یہ سارا کچھ لکھنے کے بعد آپ نے سمپلی نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ جی تو نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ سے ایجوکیشنل کوالیفیکیشن مانگی جائے گی۔ اب یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے میٹرک کی ایڈ کرنی ہے، اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کی ایڈ کرنی ہے، وہ ایک ترتیب میں فارم میں پہلے ہی انہوں نے بائی ڈیفالٹ یہ سیٹ کیا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے میجر سبجیکٹ سلیکٹ کرنے ہیں، اگر آپ نے میٹرک سائنس کے ساتھ کی ہے تو آپ نے سائنسز لکھ دینا ہے، یا آپ نے جو بھی سبجیکٹس پڑھے ہوئے ہیں میجر سبجیکٹس وہ آپ نے پھر یہاں پہ لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ٹوٹل مارکس آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں، پھر obtained مارکس لکھنے ہیں، اس کے بعد پرسنٹیج آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنی ہے، اس کے بعد گریڈ یا ڈویژن آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے، پھر آپ نے انسٹیٹیوشن نیم آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، اس کے بعد پاسنگ ایئر آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ تو یہ ساری انفارمیشن آپ میٹرک کی ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ پھر باری آ جاتی ہے انٹرمیڈیٹ کی، جس میں ایف ایس سی یا پری انجینئرنگ وغیرہ، ٹھیک ہے، آئی سی ایس، ڈی آئی سول، ان میں سے آپ کوئی بھی ڈگری ایڈ کر دیں گے جو آپ کی ریئل ہوگی۔ اب یہ سارے آپشنز آپ کے سامنے انہوں نے دیے ہوئے ہیں، تو بالفرض ہم اگر آئی سی ایس کی کرنا چاہتے ہیں تو آئی سی ایس کے اوپر آپ نے ٹک لگا دینی ہے، تو یہ فل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے نیچے اس کے ٹوٹل مارکس لکھنے ہیں، obtained مارکس لکھنے ہیں، اس کے بعد پرسنٹیج اس کی لکھنی ہے، پھر گریڈ اس کا لکھنا ہے یا ڈویژن وغیرہ، اس کے بعد انسٹیٹیوشن نیم لکھنا ہے، پھر پاسنگ ایئر لکھنا ہے۔ تو یہ لکھنے کے بعد نیچے ہائر کوالیفیکیشن اف اینی، اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کے بعد مزید کوئی اور ڈگری حاصل کی ہے تو آپ اس کی بھی انفارمیشن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کی انٹرمیڈیٹ کے بعد کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے تو آپ اسے خالی چھوڑ دیں، کیونکہ اف اینی مطلب یہ آپشنل ہے۔ تو اسکرول ڈاؤن کرتے ہوئے نیچے آئیں گے تو یہاں پہ پھر آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ تو کوالیفیکیشن ایڈ کرنے کے بعد باری آ جاتی ہے ایکسپیرینس ایڈ کرنے کی۔ اگر آپ کا کسی بھی شعبہ میں یا پرائیویٹ یا نان پرائیویٹ مطلب سرکاری یا پرائیویٹ ایکسپیرینس ہے تو آپ اس کی انفارمیشن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے آپ نے یس کے اوپر کلک کرنا ہے، تو نیچے سارا فارم آپ نے ایکسپیرینس والا فل کرنا ہے۔ اگر آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ نے نو کے اوپر کلک کرنا ہے، اور آپ پھر جو نیچے انفارمیشن لکھی ہوئی ہے اسے آپ نظر انداز کر کے نیکسٹ کے اوپر کلک کر دیں گے۔ تو ہمارے کیس میں چونکہ ایکسپیرینس نہیں ہے تو ہم نو کے اوپر کلک کرتے ہیں اور اینڈ پر اسکرول ڈاؤن کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اب اینڈ پر آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا۔ یہاں پر آپ سے اب یہاں پر آپ سے بیسیکلی پوچھا جا رہا ہے آپ کا پروفیشنل کورس، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے بالفرض آئی ٹی میں کوئی کورس کیا ہوا، مطلب اگر آپ کا ایم ایس آفس کا کورس ہے یا اور کوئی ریلیٹڈ ڈپلوما ہے تو پھر اس کی آپ انفارمیشن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔
تو اگر نہیں ہے تو آپ ساری چیزیں نظر انداز کر کے سبمٹ کے اوپر کلک کریں گے. تو اس سے پہلے آپ نے یہ پڑھ لینا ہے. یہاں پر بیسیکلی وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سرٹیفکیٹس کورس ان لینڈ سرونگ فرام سروے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اسلام آباد 1 ایئر. مطلب یہ کہ اگر آپ نے سروے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اسلام آباد سے 1 ایئر کا کورس لینڈ سروے میں کیا ہوا ہے تو پھر آپ یس پہ کلک کریں گے. اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تو آپ سمپلی نو کے اوپر کلک کر کے سبمٹ کر دیں گے. تو ہمارے کیس میں چونکہ کوئی کورس یعنی کہ اویلیبل نہیں ہے تو ہم نو کے اوپر کلک کریں گے اور ہم سبمٹ کے اوپر کلک کر دیں گے. تو جیسے ہی آپ فارم سبمٹ کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا پاپ اپ اوپن ہوگا. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے یور ریسپانس ہیز بین ریکارڈڈ. مطلب سمپل یہ ہے کہ آپ کا اپلائی ہو چکا ہے کمپلیٹڈ. اب اس کا آن لائن آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا کہ آپ کی اپلیکیشن کہاں پڑی ہوئی ہے. اگر آپ کوئی فارم ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سین آپ کو یہاں پہ نہیں ملے گا. یہی وہ چیز ہے جو اپلائی ڈن ہونے کا پروف ہوتی ہے. مزید نیچے لکھا ہوا ہے سبمٹ اینڈ ادر ریسپانس. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی اور نیا اپلائی شروع کرنا چاہتے ہیں اس سیٹ سے ہٹ کر کسی اور سیٹ پر فارم فل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہاں پہ کلک کریں گے. دوبارہ سارا فارم فل کرنا ہوگا پرسنل انفارمیشن سے لے کر کوالیفیکیشن تک. تو اس طرح آپ نے اپلائی کرنا. اب یہ آپ کا بالکل اپلائی کمپلیٹڈ ہو چکا ہے. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو اے ٹو زی گائیڈ کیا جائے کہ کیسے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے. اگر آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے کے باوجود کسی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو مسٹیک آپ کر رہے ہوں کسی پوائنٹ میں تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے اپنی اسسٹنٹ لے سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرنے کی پوری کوشش کریں گے. تو ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ یہ چینل جو ہے لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو تمام سرکاری نوکریاں پروگرام اسکیمز اور معلومات ایک ہی جگہ پر ملتے رہیں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.